بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں جو یونانی اور ہندوستانی دیو مالائی کے ملاپ سے وجود میں آنے والی ایک محبت بھری دیو مالائی کہانی ہے جو کام لشکر جزار نہیں کر پاتا، وہ محبت بآسانی کر گزرتی ہے۔ اب تصور کی آنکھ کے سامنے الیانا کھڑی ہے، ایک خوبصورت خوشبودار یونانی پھول۔ جن راستوں سے وہ گزرتی، ان راستوں پر بہت دیر تک خوشبو پھیلی رہتی تھی۔ جوانی کے خزانے میں جتنی بھی انگڑائیاں تھیں، وہ سب کی سب اس کی ملکیت تھی۔ گلاب کے تازہ کھلے ہوئے پھولوں میں جتنی بھی خوشبو تھی، وہ ساری خوشبو اس کے جسم میں رچی بسی ہوئی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے پیچھے چھپی ہوئی بجلیاں جو چمکنے کے لیے بے چین تھیں، وہ بجلیاں اس کی نیلی آنکھوں میں چمک رہی تھیں۔ الیانا کی ماں اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ اس کا باپ یونانی فوج میں ایک سپاہی تھا اور اس نے باپ کو ہمیشہ فوجی وردی میں ہی دیکھا تھا۔ اب اس کا باپ یونانی فوج کا کوئی عام سپاہی نہیں تھا، بلکہ وہ فاتح عالم سکندر اعظم کی فوج کا ایک سپہ سالار تھا۔ سکندر اعظم نے یونانی فوجیوں کو ایک بڑے دستے کی کمان اس کو سونپ رکھی تھی۔ بن ماں کی بچی الیانا اپنے باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ ماں کی موت کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اس لیے بچی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ ایک فوجی ہونے کے ناطے اس کا سارا وقت ہی گھر کے باہر چھاؤنیوں اور جنگ کے میدانوں میں گزرتا۔ الیانا کو بھی اسے اپنے ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ الیانا کے سپہ سالار باپ سلوکس کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ چونکہ جنگی میدانوں اور جنگی مورچوں میں ہی گزرا تھا، اس لیے باپ کے ساتھ رہ کر الیانا بھی جنگ کے میدانوں اور جنگی چھاؤنیوں میں رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ الیانا اس وقت اپنے باپ سلوکس اور یونانی لشکر کے ساتھ ہندوستان میں تھی، جبکہ سکندر اعظم کو اپنی بیماری کے سبب ہندوستان سے واپس جانا پڑا تھا۔ وہ یونانی فوجیوں کی ساری ذمہ داری سلوکس کو سونپ کر گیا تھا۔ الیانا کو گھڑ سواری کا بھی بہت شوق تھا۔ دور دور تک تن تنہا گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر نکل جانا اسے بہت پسند تھا۔ گھڑ سواری کے لیے وہ کسی کو بتائے بغیر اکیلی ہی نکل پڑتی تھی۔ ہندوستان کے گھنے جنگلات، اونچے پہاڑ کی قطاریں، دریا اور بڑے بڑے کھلے ہوئے میدان اسے بہت ہی پسند آ گئے تھے۔ اسے اکثر یہ لگتا تھا کہ یونان کے مقابلے میں قدرت نے ہندوستان کو اپنی بے پناہ مہربانیوں سے نواز رکھا ہے۔ یہاں کا پرسکون ماحول اس کے دل میں ایسی گدگدی پیدا کرتا رہتا تھا کہ اس کا انگ انگ آپ ہی آپ تھرکنے لگتا۔ الیانا اس وقت جوانی کی دہلیز پر اپنا پہلا قدم رکھنے ہی والی تھی۔ سرسبز درختوں کے جھنڈ اور پہاڑوں کی قطاریں اس کے دل میں ہلچل سی مچا دیتی اور آس پاس کی خاموش پرسکون ماحول اس پر ایک نشہ سا طاری کر دیتا تھا۔ اس کے سنہری بال جب ہوا میں بکھرتے تو سورج کی روپہلی کرنیں بھی پھیکی پڑ جاتی۔ گھڑ سواری کا اسے بہت شوق تھا، لیکن اس نے وقت کی پابندی کبھی نہیں کی تھی۔ جب جی چاہا نکل پڑتی اور جب جی چاہا واپس آ جاتی۔ اس دن وہ خود اکیلے خود کو پہلے سے زیادہ حشاش بشاش اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ گھوڑے پر سوار وہ کتنی دور تک چلی جاتی تھی، اس کا پتہ اسے بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ اپنی دھن میں گھوڑا دوڑاتی ہوئی گھنے جنگل کے اندر گھس آئی تھی۔ پھر جب اسے اس بات کا خیال آیا کہ وہ جنگل میں راستہ بھول سکتی ہے، تو اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی اور اس نے ایک جھٹکے سے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔ جس جگہ اس کا گھوڑا رکا تھا
वहाँ ना तो कोई रास्ता था और ना कोई पगडंडी, बल्कि इसका घोड़ा तो घने ऊंचे ऊंचे दरख्तों और लंबी लंबी बेतरतीब झाड़ियों के दरमियान खड़ा था। इलियाना ने एक बार गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन ये जंगल इस कदर घना था कि दिन के वक्त भी रात का गुमा हो रहा था। सूरज की किरणें जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। इसने लगाम हिलाकर घोड़े को इशारा किया तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसके माथे पर आई हुई पसीने की बूंदें नन्हे नन्हे मोतियों की तरह चमक रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर घबराहट और खौफ के आसार बिल्कुल नहीं थे। यूं लग रहा था कि जंगल इसके खूबसूरत और पुरसकून माहौल में वो बेहद खुशी महसूस कर रही है। इस वक्त वो दिल ही दिल में सोच रही थी, काश वो यूनान की बजाय हिंदुस्तान में पैदा होती तो कितना अच्छा होता। जंग की मुसीबतें, खून की नदियां, तलवारों की चमक, सिपाहियों के झुंड, आग के बुलंद होते हुए शोले और वहशत बर्बरियत के सिवा आज तक इसने देखा ही क्या था? कुछ भी नहीं। बचपन ही से लड़ाई के मैदान, खूनी मोर्चे और सिपाहियों की भारी लोहे की टोपियां ये देखी थी। अपने बाप को भी इसने कभी फौजी लिबास के अलावा और किसी दूसरे लिबास में नहीं देखा था। लेकिन अब वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। अब वो आग और खून की होली की बजाय कुछ और देखना चाहती थी। जिंदगी के नए रंग, नए रूप। इसकी जवानी तमाम तर हशर समानियों के साथ इसके नजदीक खड़ी थी, लेकिन अभी तक इसके दिल के जज्बात का कोई तूफान नहीं उठा था। इसकी आंखों ने अब तक आसमान पर बिखरे हुए सितारों के दरमियान किसी को नहीं देखा था। इसने आसमान पर चमकते हुए चांद को तो बहुत बार देखा था, मगर धरती पर खूब बिखरी हुई चांद की चांदनी की ठंडक को कभी पहले महसूस नहीं किया था। वो नर्म और मुलायम चांदनी की तरह हसीन और खूबसूरत थी, इसलिए इसे हर खूबसूरत चीज अच्छी लगती थी। शायद इसीलिए इसे हिंदुस्तान के पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं से मोहब्बत सी हो गई थी। घोड़े की धीमी धीमी चाल इसे धीरे धीरे झला रही थी और इस तरह झूलने में इसे आज पहली बार बहुत लुत्फ आ रहा था। इसने अब तक तो सफर का फासला तय करने के लिए घोड़े को और उसकी पीठ को इस्तेमाल किया था, लेकिन आज पहली बार वो सोच रही थी कि काश इस तरह इसकी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पर हचकोले खाती गुजर जाए। वो सोच और ख्यालों के धारे पर ना जाने कितनी दूर तक बहती रही कि अचानक गर्जदार आवाज ने इसे चौंका दिया और वो बुरी तरह से डर गई। ये गर्जदार आवाज शेर की थी। आखिर को वो एक औरत थी। भरे जंगल में एक अकेली बेबस औरत शेर की दूसरी चिंगार ने इसके वजूद के साथ साथ इसके दिमाग पर भी कपकपाहट तारी कर दी थी। इसके होशो हवास गुम हो गए थे और वो ख्वाबों के सारे महल एक लम्हे में ही जमीन बोस हो गए थे। यूं लग रहा था इसने कभी ऐसे हसीन सपने देखे ही नहीं थे। शेर की गर्ज सुनकर इसका घोड़ा अपने अगले पांव उठाकर खड़ा हो गया। इसने सामने की घनी झाड़ियों के अंदर से एक मोटे ताजे शेर को निकलकर अपनी जानिब लपकते हुए देख लिया था। घोड़े ने एक बार फिर अपनी दोनों टांगें उछाली और इलियाना बदहवास होकर इसकी पीठ पर से पीछे गिर पड़ी थी। एक पल में ही ये सब कुछ हो गया था। घोड़े का अपनी दोनों अगली टांगें उठाना और इसका लगाम छोड़कर जमीन पर गिरना। झाड़ियों से निकले हुए शेर ने भी अपने शिकार को जमीन पर गिरते हुए देख लिया था और इसने वहीं से एक लंबी जस्त लगाई। जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक पल का ही फासला था। इतनी देर में ना तो वो जमीन से उठ सकती थी और ना भाग सकती थी। इसका घोड़ा अपनी मौत को देखकर सरपट झाड़ियों के अंदर घुस गया था।
لیکن شیر کو گھوڑے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے اس نے اس کی طرف بغیر دیکھے زمین پر پڑے ہوئے خوبصورت شکار پر چھلانگ لگائی تھی۔ الیانا نے میدان جنگ کی خون ناکیاں دیکھی تھیں۔ اس نے اچھے اچھے جنگجوؤں کو موت کے سامنے بے بس کانپتے ہوئے مرتے دیکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا دل مضبوط تھا اور وہ ابھی تک شیر کے خوف سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی، بلکہ پوری طرح ہوش میں تھی۔ اس لیے اس کا ہاتھ تیزی سے کمر کی جانب رنگ گیا، جہاں چمڑے کی پیٹی میں ایک خنجر موجود تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمر میں اڑسا ہوا خنجر نکالتی، نہ جانے کہاں سے ایک نوجوان ہاتھ میں ننگی تلوار لیے اس شیر کے سامنے آ گیا۔ شیر اور اس کے درمیان میں کود پڑا۔ شیر جست لگا چکا تھا اور اس کے سامنے زمین پر اس کا شکار پڑا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا بھاری بھرکم جسم اور لمبے لمبے بھیانک ناخنوں والا پنجہ الیانا پر گرتا، درمیان میں کود پڑنے والا نوجوان نے تیزی سے نیچے جھک کر اپنی تلوار گھمائی۔ اس کی تلوار شیر کے سر یا گردن پر تو نہیں لگی، البتہ نوجوان کی تیز دھار تلوار شیر کا داہنا ہاتھ کاٹ گئی تھی۔ چوٹ کھا کر شیر نے ہوا میں ہی کروٹ بدلی اور زمین پر گر پڑا، مگر نوجوان نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے ایک اور وار کرنے کے لیے پینترا بدلا، مگر زخمی ہو جانے کے باوجود بھی شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ ایک پنجہ کٹ جانے کی وجہ سے وہ درندہ اور زیادہ خوفناک اور بھیانک اور جنونی ہو گیا تھا۔ اس کے کٹے ہوئے پنجے سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود حملے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے سامنے کھڑا ہوا نوجوان اپنی تلوار ہلاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے تلوار کے ایک ہی وار سے اس خونخوار درندے کی گردن اڑا دے۔ یکا یک زخمی درندے نے غصے میں گرجتے ہوئے چھلانگ لگائی۔ نوجوان پھرتی سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور شیر کے پاؤں زمین پر پڑتے ہی وہ تلوار لہراتا ہوا شیر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ایک موٹے درخت کی اوٹ میں کھڑی الیانا یہ ہیبت ناک منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ نوجوان کی پھرتی پر حیرت زدہ تھی۔ نوجوان نے ابھی تک شیر کو اپنے جسم تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ تلوار کے پے در پہ کئی وار کے بعد بھی وہ شیر کی گردن تو اس کے دھڑ سے الگ نہیں کر سکا، لیکن اس کی تلوار کے کئی وار سے شیر کے جسم پر ایسے کاری پڑے تھے کہ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا اور کافی کمزور اور سست پڑتا نظر آ رہا تھا۔ اپنے کٹے ہوئے پنجے کی وجہ سے وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود نوجوان کو دبوچ نہیں پا رہا تھا۔ الیانا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان تلوار بازی کا زبردست استاد ہے، ورنہ ایسے لہیم شہیم خونخوار درندے کو للکارنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ شیر کی آخری دھاڑ گونج کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ جنگل کا راجا موت کے منہ میں جا سویا اور نوجوان اس کی لاش کے پاس کھڑا اپنے جسم پر لگے ہوئے زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں کندھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ سینے اور پیٹھ پر بھی شیر نے اپنے اکلوتے پنجے کے کئی نشان ثبت کر دیے تھے۔ بڑے بڑے نوکیلے ناخنوں کی خراشیں اب اس کے جسم میں جلن سی پیدا کر رہی تھی۔ الیانا دم سادے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک اپنی کمر میں اڑسے ہوئے خنجر کے دستے پر ہی جمع ہوا تھا۔ اسے شیر کے خوف سے تو نجات مل گئی تھی، لیکن اب ایک آدمی کا خوف اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ آدمی کون ہے، بھیانک جنگل میں کہاں سے آ گیا، کہیں ڈاکو یا قاتل تو نہیں؟ خدا جانے اب یہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کے سوالات اس کے ذہن میں اٹھنے لگے۔ اس نے درخت کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا تو نوجوان اپنی خون آلود تلوار
ہاتھ میں لیے اچانک ہی مڑا اور بولا، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جنگل خونخوار درندوں سے بھرا پڑا ہے، یہاں ایک شیر ہی نہیں ہے، بے شمار شیر اس جنگل میں موجود ہیں، اس لیے فوراً میرے سامنے آ جاؤ، ورنہ تم کسی اور مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہو۔ الیانا اس وقت بھی ہمیشہ کی طرح مردانہ لباس میں ہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی ماں کی موت کے بعد وہ ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ فوجی مورچوں، جنگ کے میدانوں، پہاڑوں اور غاروں میں رہتی تھی۔ اپنے فوجی باپ اور یونانی سپاہیوں کے ساتھ رہ رہ کر وہ بھی تقریباً سپاہی ہی ہو گئی تھی۔ لباس کے علاوہ اس کی بول چال، لب و لہجہ بھی مردانہ ہی ہو گیا تھا۔ آخر وہ کچھ سوچ کر دھیرے دھیرے درخت کی اوٹ سے باہر نکلی، ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ بکھیر کر آہستہ آہستہ آگے بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نوجوان سے کچھ کہتی، قریب کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی اور وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ نوجوان اپنی تلوار سیدھی رکھ کر فوراً ہی اس کے آگے آ گیا اور جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا، جہاں سے پتوں کے سرسرانے کی آواز آئی تھی، لیکن جھاڑیوں کے پیچھے کوئی شیر یا چیتا چھپا ہوا نہیں تھا، بلکہ ان جھاڑیوں میں تو الیانا کا گھوڑا چھپا ہوا تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر الیانا نوجوان کے پیچھے سے چلا کر بولی، ارے یہ تو میرا کمانڈر ہے، آؤ کمانڈر آ جاؤ۔ اپنی مالکن کی آواز سن کر وہ اس کی صورت دیکھ کر گھوڑے نے دھیرے سے ہنہنا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ الیانا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے پیار سے تھپکی دی، پھر پلٹ کر نوجوان سے بولی، آج تمہاری وجہ سے میری اور میرے گھوڑے کی جان بچ گئی ہے، اس کے لیے میں تمہاری احسان مند ہوں، تم نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی ہے۔ شکریہ نوجوان ہندوستانی، کوئی بھی سچا ہندوستانی کبھی اپنے کیے ہوئے احسان کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ نوجوان اس کے مردانہ لباس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا بولا، وہ تو ایسے کام کو ہمیشہ اپنا فرض سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کی جان بچا کر آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ میں تمہارا نام پوچھ سکتی ہوں؟ الیانا نے پوچھا۔ میرا نام ورشال ہے اور میرے نام کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ ہندوستان میری جنم بھومی ہے اور میں ایک ہندوستانی ہوں۔ اتنا کہہ کر نوجوان ورشال ایک بار پھر اپنے سامنے کھڑی الیانا کو اور اس کے مردانہ لباس کو دھیان سے دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ سرخ و سفید چہرے والی لڑکی ہندوستانی تو ہرگز نہیں ہو سکتی، لیکن یہ لڑکی دیسی ہو یا پردیسی، اس سے ورشال کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مصیبت میں کسی کی مدد کرتا، اور اپنا یہ فرض اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر ادا کیا تھا۔ ورشال کے سامنے کھڑی الیانا نے اپنی نسوانیت کو چھپانے کی بہت کوشش کی تھی۔ مردانہ لباس اور مردانہ انداز اپنا کر اس نے عورت کے وجود پر پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن عورت چاہے مردانہ لباس میں اپنی اصلیت کو چھپائے یا خود کو لوہے کے خول میں چھپا لے، مگر عورت ہی ہوتی ہے اور اپنے جسم کا ایک ایک حصہ چھپا سکتی ہے، مگر اپنی آنکھوں کے اندر چھپی ہوئی اس کی نظر کو نہیں چھپا سکتی، جسے ایک عورت کی نظر کہتے ہیں۔ اور اس وقت وہ ایک عورت کی مخصوص نظر سے ہی ہندوستانی نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ عورت کا یہ خاص نظر جب کسی نوجوان احسانوں تلے دب جاتی ہے تب وہ اپنے وجود کو چھپا سکتی ہے اور نہ اپنی کیفیات کو۔ اس کی آنکھیں سب کچھ صاف صاف بولنے لگی تھی۔ نوجوان ورشال کی جوانی بھی اس وقت پورے شباب پر تھی اور الیانا نے اس کی ہمت، طاقت اور بہادری تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں میں نوجوان ورشال کی تصویر سما گئی تھی۔ ورشال کا رنگ سانولا تھا
مگر اس کے چہرے کے خد و خال بے حد پرکشش تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایسا خمار تھا جو کسی کی بھی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکتا تھا۔ وہ مختصراً سے تعارف کرا دینے کے بعد ورشال وہیں کھڑا اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوارنے لگا۔ اسے دیکھ کر اب یوں لگ رہا تھا کہ وہ جس حالت میں اور جس طرح اچانک وہاں آ گیا تھا، اسی طرح اچانک ہی وہ وہاں سے چلے جانے کی تیاری کر رہا ہو۔ اسے اس لڑکی سے کچھ دلچسپی بھی نہیں تھی، اس لیے اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا۔ لیکن دوسری طرف الیانا کے اندر ایک عجب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا دل آپ ہی آپ ورشال کی جانب کھنچنے لگا۔ اس کا دل تو اس کے سینے میں برسوں سے دھڑک رہا تھا، لیکن دل کی اس دھڑکن پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اور اس نوجوان ہندوستانی کے بارے میں وہ اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس کا یہ تجسس لمحہ با لمحہ بڑھ رہا تھا، اور وہ تجسس کی تکمیل کیے بغیر اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے یہ بات بھی بڑی عجیب اور بے حد انوکھی لگ رہی تھی کہ ہندوستانی احسان کرنا بھی جانتے ہیں اور احسان کو جلد سے جلد بھول جانا بھی جانتے ہیں۔ وہ نہ تو احسان کی کوئی قیمت چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کے بدلے میں کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اچانک ہی اس جنگل میں کہاں سے آ گئے تھے؟ بہت سوچنے کے بعد الیانا نے پوچھا۔ ورشال نے اس کا سوال سن کر ذرا دیر تک اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، یونانی حسینہ، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، میں ہر یونانی کا دشمن ہوں، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت۔ آپ لوگ میرے وطن پر قبضہ کرنے اور میرے وطن کو غلام بنانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ مجھے سکندر اعظم کے منصوبوں کا علم ہے، اور میں اس کے لیے سپہ سالار سلوکس کے ارادوں سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہوں۔ اس لیے آپ برائے مہربانی میرے ساتھ جان پہچان یا دوستی پیدا کرنے کی کوشش مت کریں۔ ورشال کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تیر کی طرح الیانا کے سینے کو چھیدتا ہوا اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ ایسے تیکھے الفاظ اس نے کبھی نہیں سنے تھے۔ اگر اس وقت اپنے ملک میں ہوتی اور کسی نے ایسی بات کہی ہوتی تو اس شخص کے سینے میں اس کا خنجر اتر چکا ہوتا، لیکن اس وقت وہ یہاں اپنی بے عزتی کو بھی برداشت کر گئی تھی۔ اس کے دماغ میں گرمی تو چڑھی تھی، لیکن نوجوان ورشال کی بات بھی ایک حقیقت تھی۔ اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ ان دنوں تو ہر شخص یونانیوں سے نفرت کرتا تھا اور ہندوستانی یونانی کا دشمن تھا۔ نوجوان ورشال کی اپنے وطن سے محبت دیکھ کر، اس کی جذباتی باتیں سن کر الیانا کو لگ رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر اپنا سب کچھ ہارتی جا رہی ہے۔ اپنا تن من دھن سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی ہار کو جیت میں بدلنا چاہتی تھی۔ اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ جذبات کی آندھی اسے اڑا کر کہیں لے جا رہی تھی۔ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ سکندر اعظم کے یونانی لشکر کے سپہ سالار سلوکس کی بیٹی ہے، اس باپ کی بیٹی ہے جو ہندوستان کو فتح کر کے اپنے قدموں کے نیچے رکھنا چاہتے تھے۔ ذرا دیر تک اسے یہ سب یاد آتا رہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے دھیرے سے کہا، آپ یونانیوں کی دشمن ہیں؟ درست ہے، لیکن یونانی بھی آپ کی طرح ہی انسان ہے۔ ان میں اتنی انسانیت تو ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر احسان کرنے والے کو کبھی نہیں بھولتے۔ یونانی بھی آپ ہندوستانی کی طرح اپنے محسن کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ میری بات کا یقین کیجیے، سارے یونانی احسان فراموش نہیں ہوتے۔ دھیمے لہجے میں کہے ہوئے الیانا کہ یہ الفاظ نوجوان ورشال کی سماعت سے ٹکراتے رہے، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ یونانی حسینہ کی آواز میں ایک عجیب سی پیاس چھپی ہوئی ہے۔ اس کی آواز میں ایک تڑپ ہے، ایک درد ہے، ایک ایسا درد
جو خود الیانا نے بھی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا۔ ورشال اپنی سوچ کے مطابق یہ ساری باتیں سمجھ گیا تھا۔ گمبھیر سے لہجے میں بولا، یونانی حسینہ، آپ لوگوں کی نظروں میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں۔ ہندوستان کے مطابق اور ان ریاستوں کے راجا مہاراجا مجھے غدار اور باغی سمجھتے ہیں، لیکن میں یونانیوں کو ہندوستانوں کی دھرتی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے وطن کو غلامی نہیں، آزادی دلانا چاہتا ہوں۔ اس لیے سلویکس کے کتے میری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ اس کے سپاہی رات کے اندھیرے میں بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ مجھے مار سکیں اور ان کا رستہ صاف ہو اور ہندوستان کو وہ اپنی مٹھی میں دبوچ لے۔ یونانی حسینہ، اس وقت اپنے 2 دشمنوں سے لڑ رہا ہوں، پاٹلی نند خاندان کے حکمرانوں سے اور یونانی لشکر سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہ گھنا جنگل ہی میرا مسکن ہے۔ یہاں سے میں اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ چھاپا مار کر کاروائیاں کرتا ہوں اور ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس خوفناک جنگل کے اندر آ کر مجھ پر ہاتھ ڈال سکیں۔ الیانا نوجوان ورشال کے بولتے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دھڑکتے ہوئے ہونٹوں پر نظریں جمائے رہی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا اس کی باتوں میں سچائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ جھوٹا ہوتا تو اس اجنبی یونانی لڑکی کو یہ کبھی نہ بتاتا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگل میں چھپا ہوا ہے اور یونانیوں کے خلاف اس کے کیا ارادے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ورشال کے لیے اس کے دل میں ہمدردی اور محبت کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ پھر وہ اپنا آپ قابو میں نہ رکھ سکی اور اچانک ہی ورشال کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ورشال کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی، ورشال، تم چاہے جو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں تو اب تمہارے قدموں میں بیٹھ گئی ہوں۔ میں اپنا دل اور اپنی دنیا سب ہی کچھ ہار چکی ہوں، اور تم بھی یہ جان لو کہ میں سلویکس کی بیٹی ہوں جو تمہاری ہی سرزمین پر آ کر تم سے جنگ کر رہا ہے۔ لیکن میں تو اب اپنی جنگ ہار چکی ہوں۔ اب میں ایک گرفتاری قیدی ہوں، محبت کی قیدی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ورشال چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ محبت؟ سلویکس کی بیٹی اس کے قدموں پر جھکی ہوئی تھی اور اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ الیانا کے انکشافات نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کہے۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک اس یونانی حسینہ کے دونوں ہاتھوں میں دبا ہوا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی کے ہاتھوں کے لمس نے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ آج تک کسی کے نرم و نازک اور خوبصورت جوان ہاتھوں نے اسے اس طرح سے چھوا نہیں تھا۔ اپنے جس ہاتھ سے اس نے جنگل کے خونخوار شیر کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی، اسی ہاتھ کی انگلیاں اس وقت ایک یونانی حسینہ کے پنجوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں چھڑا بھی نہیں پا رہا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ جنگل میں اندھیرا پہلے سے زیادہ ہو رہا تھا۔ اونچے اونچے گھنے درختوں کے آس پاس کا سارا ماحول ایک خوفناک دھند میں تبدیل ہونے جا رہا تھا۔ دو نوجوان دل ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنی الجھنوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک اجنبی ملکی عورت کی محبت نے ورشال کو چاروں طرف سے اچانک ہی گھیر لیا تھا۔ جس غیر ملکی حسینہ کی جان بچا کر اس نے اس پر احسان کیا تھا، وہی حسینہ اس وقت اس کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے، جب کوئی عورت کسی مرد سے محبت کا اظہار میں پہل کرتی ہے تو مرد کے سارے کس بل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کے تمام ہی ہتھیار گویا کند ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اس وقت ورشال کا ہو رہا تھا۔ الیانا تو اسے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر
اپنا آپ ہار چکی تھی۔ ذرا سی کشمکش کے بعد ورشال بھی ہار گیا۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے قدموں میں بیٹھی الیانا کو کندھوں سے تھاما اور دھیرے دھیرے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ دونوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ وہ کہا تھا، لیکن دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں سے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ الیانا کی محبت تو سارے بندھن توڑ کر آگے ہی نکل چکی تھی، اس لیے وہ زیادہ دیر تک ورشال کی آنکھوں سے آنکھیں نہ ملا سکی۔ اچانک جب سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تو اس نے جھپٹ کر ورشال کو اپنے باہوں میں دبوچ لیا اور اس کے چوڑے چکلے سینے پر اپنا سر رکھ کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دوڑتے دوڑتے تھک کر اب وہ سکون کی گہری نیند سو رہی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کا حلقہ ورشال کی کمر کے گرد آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، جیسے وہ ورشال کے ارد گرد دیوار کھڑی کر دینا چاہتی ہو۔ ورشال اس کے بازوؤں کے حصار میں کسمسا کر رہ گیا۔ دھیرے دھیرے محبت کے درمیان میں پڑا ہوا پردہ ہٹ گیا اور محبت کھل کر ظاہر ہو گئی۔ ورشال کے ہاتھ بھی آہستہ آہستہ الیانا کی کمر کے گرد دائرہ بنانے لگے اور چار آنکھوں کا درمیانی فاصلہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ یونانی حسینہ کے آتشی بدن کی گرمی نے ہندوستانی نوجوان کے اندر برف جیسی ٹھنڈک بھر دی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا جنگل جیسے محبت کی ہوا میں جھومنے لگا۔ الیانا اور ورشال ایک دوسرے کی چاہت میں پوری طرح ڈوب چکے تھے۔ کافی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم رہے۔ مستقبل کے حسین خواب دیکھے گئے، پیار نبھانے کی قسمیں کھائی گئیں، زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے عہد و پیمان کیے گئے، اور پھر اسی جنگل میں اسی جگہ ملتے رہنے کے وعدے کے بعد الیانا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جس راستے جنگل داخل ہوئی تھی اسی راستے پر چل پڑی۔ ورشال اپنی جگہ کھڑا اس وقت تک الیانا کو جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ الیانا کے جانے کے بعد ورشال نے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے نیام میں ڈالنے کے بعد وہ درختوں کے اس جھنڈ میں غائب ہو گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر جنگل کے اندر ہی اندر اپنی خفیہ کمین گاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن ابھی اس جنگل کے اندر آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے کچھ کھٹکا محسوس ہوا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے کسی خطرے کا احساس دلایا۔ یکایک ہی اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اندھیرے جنگل میں اسے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو آگے بڑھانے کا اشارہ کیا، لیکن ذرا دور جانے کے بعد اس کا گھوڑا خود بخود دھیما پڑ گیا۔ وشال کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یونانی فوج اچانک درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر اس کے راستے میں آ گئی۔ سپاہیوں نے پل بھر میں ہی اس کے گھوڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ورشال کو نہ تو اپنی تلوار نکالنے کا موقع ملا اور نہ ہی وہ گھوڑے کو آگے بڑھا سکا۔ یونانی سپاہیوں کے سوار دستوں نے ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ یونانی سپاہیوں کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے ورشال کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی۔ اس وقت ورشال کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ آج تک یونانیوں نے اس جنگل میں گھسنے کی جرأت نہیں کی تھی، لیکن آج وہ کیسے اس کے خفیہ ٹھکانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ ایک پل کے لیے اسے لگا تھا کہ یونانی فوجیوں کی کوئی چال نہ ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یونانیوں نے الیانا کو جان بوجھ کر جنگل میں اس کی مخبری کے لیے بھیجا ہو، اور الیانا نے اس سے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کر کے
اس کا سارا راز جان لیا ہو اور پھر جنگل کے باہر نکل کر اپنے پہلے سے موجود سپاہیوں کو اس کی گرفتاری کے لیے جنگل کے اندر بھیج دیا ہو۔ طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آتے رہے۔ اسے اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن سلویکس کی بیٹی پر صرف ایک ہی ملاقات میں اتنا بھروسہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس کا دل تو نہیں مان رہا تھا کہ الیانا اس سے بے وفائی کر سکتی ہے، لیکن جو حالات اس کے سامنے اچانک ہی آ گئے تھے، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی گرفتاری میں کہیں نہ کہیں الیانا کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہی باتیں سوچتا ہوا بیڑیوں میں جکڑا وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا اور یونانی سپاہیوں کے مسلح دستے اسے اپنے گھیرے میں لیے اپنی چھاؤنی کی طرف جا رہے تھے۔ دوسرے دن کا سورج نئی آبوتاب کے ساتھ طلوع ہوا۔ الیانا کے لیے وہ صبح بہت ہی مختلف تھی۔ اسے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اب شاید وہ کئی راتوں تک ٹھیک سے سو نہیں پائے گی۔ کل کی شام اس کی زندگی کی پہلی شام تھی جو اس نے کسی مرد کے جوان بازوؤں کے حصار میں گزاری تھی۔ وہ اسی گزری ہوئی شام کی حسین یادوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی بستر سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا خیمہ چھاؤنی سے ذرا الگ ہٹ کر تھا، اپنے باپ کے خیمے کے برابر میں تھا۔ اس وقت اس کے تصور میں اس کے محبوب ورشال کا چہرہ گھوم رہا تھا اور دماغ ورشال کے ساتھ تنہائی میں گزارے ہوئے لمحات کی کیفیت میں تھا۔ اچانک سے اپنے خیمے کے باہر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ اتنی صبح کبھی اس کے خیمے کے آگے ایسی ہلچل اور ایسا شور سنائی نہیں دیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکلی۔ 2-4 قدم آگے جا کر اس نے سارے سپاہیوں کو ناچتے گاتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے اس کے باپ کے خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ الیانا نے ایک بڑے سے پتھر پر چڑھ کر سپاہیوں کے گھیرے کے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے اپنے پیروں کے نیچے کا وہ پتھر جس پر وہ کھڑی تھی اپنی جگہ سے سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا دل یہ بات ماننے کے لیے تیار تھا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ سب سچ ہے یا اس کا وہم۔ ایک ناقابل یقین منظر اس کے سامنے تھا۔ جو اس وقت اس کے سامنے تھا وہ اس وقت زیادہ بھیانک لگ رہا تھا جس کا سامنا وہ کل کر چکی تھی۔ یونانی سپاہیوں کے درمیان ورشال لوہے کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا۔ وہ تمام سپاہی اس کے گرد گھیرا ڈالے خوشی سے ناچ رہے تھے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے ایک بڑے دشمن کو زندہ گرفتار کر لیا تھا اور ان کی ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ ورشال نے بہترین حکمت عملی سے چھاپا مار کر انہیں شدید جانی نقصان پہنچایا تھا۔ ایک طویل عرصے سے انہیں یونانی لشکر کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ یونانی سپاہی ہر قیمت پر اسے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، لیکن اس بار انہیں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ورشال کی خفیہ کمین گاہوں سے اس کے کئی بار ساتھی گرفتار ہوئے تھے اور کئی ایک نے اپنے ہتھیار ڈال کر خود کو یونانیوں کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ورشال نے تنہا کاروائیاں کر کے یونانیوں کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھا ہوا تھا۔ یونانی سپاہی صرف کھلے میدانوں میں ہی جنگ کرنے کے عادی تھے۔ چھاپا مار حملوں اور خفیہ وارداتوں سے بچنے کے لیے انہیں کبھی تربیت دی ہی نہیں گئی تھی۔ کل شام کے دھندلکے میں الیانا سے محبت کے عہد و پیمان کرنے کے بعد وہ جنگل کے اندر ہی اپنے ایک خفیہ ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ نئی اور پہلی محبت کا نشہ اس کے دماغ پر سوار تھا۔ یونانی حسینہ الیانا کے سانسوں کی مہک
اب تک اس کے دماغ میں رچی بسی ہوئی تھی، اور اسی کیفیت میں وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا الیانا کے خیالوں میں گم تھا کہ اچانک وہ چونک پڑا۔ اندھیرے میں بھٹک کر اس کا گھوڑا اس پگڈنڈی کے قریب آ گیا تھا جہاں چند روز قبل ہی یونانی سپاہیوں نے جنگل کی نگرانی کے لیے ایک چھاؤنی قائم کی تھی، کیونکہ یہ بات تو انہیں معلوم ہی تھی کہ چھاپا ماروں کے لیے گھنے جنگلات ہی سب سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یونانیوں نے یہ نئی چھاؤنی ورشال اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے ہی بنائی تھی۔ شام کے اندھیرے میں انہوں نے اسے دشمن کا مخبر سمجھ کر گھیر لیا، اور تب ہی انہیں پتہ چلا کہ جس شخص کو انہوں نے گرفتار کیا ہے وہ تو باغیوں کا سرغنہ ورشال ہے، جس کی انہیں مہینوں سے تلاش تھی۔ انہیں تو اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ ورشال جیسا حاضر دماغ اور بہادر جنگجو اتنی آسانی سے ان کی گرفت میں آ جائے گا۔ اس لیے وہ اسے اپنا قیدی بنا کر بہت خوش ہو رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ رات بھر تو بیڑیاں پہنا کر سپاہیوں نے اسے اپنی نگرانی میں رکھا، اور اب صبح کے وقت وہ ورشال کو اپنے کمانڈر سلویکس کے خیمے تک لائے تھے تاکہ سلویکس کو اطمینان ہو جائے کہ یونانیوں کا سب سے بڑا دشمن گرفتار ہو چکا ہے۔ الیانا نے کچھ فاصلے سے یہ منظر دیکھا تو اس کے پاؤں ڈگمگا گئے۔ اسے لگا آج کی یہ صبح تو اس کے لیے بڑی منحوس ثابت ہوئی ہے۔ ابھی کل شام ہی تو وہ اس ہندوستانی نوجوان کی محبت کو اپنے سینے میں بھر کے آئی تھی، اور پھر اس محبت کی گرمی نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ رات بھر وہ بہت خوش تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ صبح کا اجالا پھیلتے ہی اس کے سارے سپنے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ وہ اپنے محبوب کو ایک قیدی کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ کل شام کو اس نے جن ہاتھوں کو کئی بار چوما تھا اور جن قدموں میں جھک کر اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی قسم کھائی تھی، انہی پیروں اور ہاتھوں میں اس وقت لوہے کی بھاری بھرکم بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک وہ چونک پڑی۔ یونانی سپاہیوں نے زور زور سے نعرے لگانے شروع کیے، اور انہی نعروں کی گونج میں الیانا نے اپنے باپ سلویکس کو خیمے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ غصے میں سلویکس کا چہرہ تانبے کی طرح چمک رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی، اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، اس نے بڑی مضبوطی سے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھے، اس کی دونوں مٹھیاں بند تھیں، اور وہ بھاری بھرکم قدموں سے چلتا ہوا سپاہیوں کی بھیڑ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ الیانا نے اس سے پہلے کبھی اپنے باپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ہندوستانی محبوب کی زندگی اب چند لمحوں کی مہمان ہے۔ ورشال کو دیکھنے کے فوراً ہی بعد سپاہیوں کو اس کی گردن اڑا دینے کا حکم ملے گا، اور اس کی محبت اپنے خون میں لت پت زمین پر تڑپتی نظر آئے گی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے سینے میں رکھ کر تھرتھراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلویکس کو دیکھ کر سپاہی ایک جانب کو ہٹ گئے۔ ورشال کے نزدیک آ کر سلویکس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہوا اور نفرت کی نظروں سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ورشال کو کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک زوردار کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ تم نے ہمیں ترنوالا سمجھ رکھا تھا؟ تم سمجھتے تھے کہ جنگل کے اونچے اونچے درخت اور پہاڑوں کی غاریں تمہیں ہمیشہ اپنی گود میں سمیٹ کر رکھیں گی، تمہیں چھپا لیں گی، بچا لیں گی ہم سے، لیکن تم اپنی طاقت کے نشے میں یہ بھول گئے کہ ہم یونانی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ سکندر اعظم کی یہ فوج آدھی دنیا کو فتح کر چکی ہے۔ جب بڑی بڑی طاقتیں اور حکومتیں ان کی فوج کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہیں تو تم اور تمہارے سپاہیوں کی کیا بساط ہے؟ اس وقت تمہارے ساتھی بھی ہماری قید میں ہیں، اور تم نے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ یہاں تک سلویکس رک گیا اور دائیں بائیں کھڑے سپاہیوں کی طرف دیکھنے لگا۔
پھر ورشال کو مخاطب کر کے بولا، لیکن ہم تمہیں ایک جھٹکے میں ختم کر کے اتنی آسان موت نہیں دیں گے. ہم تمہیں تڑپتے سسکتے اور ایڑیاں رگڑنے کے لیے دردناک عذاب اور بھوکا پیاسا بھی رکھیں گے. 2 روز بعد تلوار سے تمہارے جسم کے حصے کاٹتے رہیں گے جب تک مکمل طور پہ تمہارا جسم الگ نہ ہو جائے. یہ کہہ کر اس نے الگ تھلگ خیمے میں اپنی سپاہیوں کو حکم دیا، اسے لے جاؤ اور چھاؤنی کے الگ تھلگ خیمے میں اسی حالت میں پھینک کر پہرا لگا دو. حکم سنتے ہی سپاہی ورشال کو کھینچ کر لے جانے لگے. الیانا کا باپ سلویکس بھی اپنے خیمے میں واپس چلا گیا، مگر الیانا اسی جگہ بے حس و حرکت کھڑی رہی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. تھک ہار کر وہ اپنے خیمے کی طرف چل پڑی. آج کی صبح تو الیانا کے لیے بڑی منحوس ثابت ہوئی تھی، مگر آج کی یہ رات بھی بہت اندھیری اور بڑی ہی بھیانک بھی تھی. پوری چھاؤنی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. اس اندھیرے میں الیانا یونانی فوج کے اسپیشل دستے کے بھیس میں اپنے خیمے سے نکلی اور اپنے چہرے پر مونچھوں کا اضافہ کر کے اس پر رکھی ہوئی فولادی ٹوپی کو اپنی آنکھوں تک جھکا لیا اور مکمل طور پر اپنا حلیہ تبدیل کر لیا. آدھی رات کا وقت تھا اور چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا. وہ دھیرے دھیرے چلتی گئی، سپاہیوں کے خیموں کے قریب سے اس طرح گزر رہی تھی جیسے آس پاس کے ماحول کی نگرانی کر رہی ہو. پھر وہ ذرا آگے جا کر اس خیمے کے پاس رک گئی جس کے اندر ورشال کو قید کر رکھا تھا، اور دیر تک وہاں کھڑی دائیں بائیں دیکھتی رہی. اس خیمے کے سامنے 3 سپاہی آہستہ آہستہ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے. دن بھر کی تھکن اور نیند کا خمار تھا جو پہرے داروں کی چال ڈھال سے صاف نظر آ رہا تھا. الیانا چونکہ فوجی دستے کے سپاہی کے بھیس میں تھی، اس لیے اسے دیکھ کر بھی تینوں پہرے داروں کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا. ویسے بھی الیانا اپنی چھاؤنی کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقف تھی. وہ یہ جانتی تھی کہ کوئی بھی معمولی سپاہی اسپیشل دستے کے سپاہی کو روکنے یا پوچھنے کی جرت نہیں کرتا. اچانک وہ آگے بڑھی اور خیمے کا پردہ ہٹا کر اندر چلی گئی. خیمے کے بیچوں بیچ ایک بہت بھاری بھرکم پتھر سے بندھا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ورشال اپنے گھٹنوں پر گردن جھکائے چپ چاپ بیٹھا تھا. ایک دن میں اس کے چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا. بھوک پیاس سے اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے. وہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بھی کافی گہرے نظر آ رہے تھے. الیانا اندر داخل ہوئی تو بھی اس نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. ویسے بھی الیانا جس بھیس میں تھی اس بھیس میں وہ اسے دیکھ کر پہچان نہ پاتا. ورشال کی یہ حالت دیکھ کر الیانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ ذرا دیر تک دور کھڑی رہی، اسے دیکھتی رہی. پھر یکا یک اس کی جانب بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تم ایک بہادر آدمی ہو، تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ ایک یونانی سپاہی کے منہ سے اپنے لیے ایسے ہمدردی کے الفاظ سن کر ورشال چونک پڑا. ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور پوچھ بیٹھا، کون ہو تم؟ اس وقت تو تم اتنا ہی جان لو کہ تم میری زندگی ہو اور میں تمہاری زندگی ہوں. الیانا نے دھیمے لہجے میں کہا، میں الیانا ہوں. ورشال، اس وقت تم مجھ سے کوئی سوال مت کرو. میں تمہاری بیڑیاں کھول دیتی ہوں اور تم خیمے کا پچھلا حصہ چیر کر پہاڑ کی ڈھلان میں اتر جاؤ. وہاں تمہیں ایک گھوڑا بندھا ہوا ملے گا، اس پر سوار ہو کر تم نکل جاؤ. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اتنا کہہ کر الیانا نے اس کی بیڑیاں کھول دیں اور ورشال اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھ کر سوچتا رہا کہ اس نے دھوکہ نہیں کیا ہے، وہ بے وفا نہیں ہے. اگر میری گرفتاری میں اس کا ہاتھ ہوتا یا اپنے باپ سے ملی ہوئی ہوتی تو بھیس بدل کر اتنا بڑا خطرہ مول لے کر اسے چھڑانے کیوں آتی؟ اب تم جاؤ
इलियाना की आवाज सुनकर वो ख्यालों से वापस चौंक पड़ा। वो इसकी बेड़ियां खोल चुकी थी और अपना खंजर इसके हाथ में देते हुए बोली, पिछला पर्दा चीर डालो और नाक की सीध में चलते जाओ। मैं आगे से निकलकर पहरेदारों की तवज्जो को अपनी तरफ करती हूँ। ये कहकर इसने वर्षाल के हाथों को अलविदाई बोसा दिया और तेजी से खैमे के दरवाजे की जानिब बढ़ गई, जबकि वर्षाल खैमे के कपड़े को चीरकर बाहर निकल गया। अंधेरी रात का सफर खत्म हो गया और सूरज की किरणें जमीन पर उतरने लगी, लेकिन इन किरणों में चमक नहीं थी। फिर देखते ही देखते वो किरणें गायब हो गईं। सूरज ने आसमान पर अपना मुंह छुपा लिया था, इसलिए गहरे बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढक दिया था। यूनानियों के लिए ये मनहूसियत की अलामत थी। और फिर उन्होंने ये खबर सुनी कि इनका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन इनकी कैद से भाग निकला है। तो इनकी बौखलाहट, घबराहट और खौफनाकी में यकायक इजाफा हो गया। सिपाहियों की छावनी में एक कोहराम मचा हुआ था और सिल्वेक्स गुस्से में पिछाड़े खा रहा था। वर्षाल एक बार फिर इनकी नजरों से ओझल हो चुका था। यूनानी सिपाही पहले की तरह फिर इसकी बू सूंघते फिर रहे थे। आसपास के तमाम इलाकों में सिर्फ और सिर्फ वर्षाल का नाम ही गूंज रहा था, लेकिन वो यूनानी सिपाहियों की पहुंच से बहुत दूर था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। इस दौरान वर्षाल ने एक जबरदस्त लश्कर तैयार कर लिया। इसकी असल छापा मार कार्रवाइयों ने यूनानियों के हौसले पस्त कर दिए थे। दर पे शिकस्त ने यूनानी फौजियों को इस कदर कमजोर कर दिया था कि सिल्वेक्स जैसा सिपहसालार भी अब हिंदुस्तान से निकलकर यूनान जाने के बारे में सोचने लगा था। सिकंदर आजम की कमान में जो यूनानी लश्कर तूफान की तरह यूनान से बढ़ता चला आया था, इस यूनानी लश्कर के कदम अब एक ही जगह रुक गए थे। ये सिपहसालार सिल्वेक्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी फौज पंजाब के दरियाए चनाब को पार ही न कर सकी थी, क्योंकि अब इसके लिए हर तरफ काली घटाएं छाने लगी थी। यूनानी फौजी हर लड़ाई हारती जा रही थी। इसमें तो अबदाने जंग में उतरने की हिम्मत भी नहीं बची थी। बेचारे यूनानी सिपाही तो अपने वतन में से सैकड़ों मील दूर थे। वो यहाँ से भाग कर जाते भी तो कहाँ जाते। वर्षाल के लश्कर ने यूनानी फौज के सारे अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। आखिरकार सिल्वेक्स हिम्मत हार गया और इसने अपने वतन वापस जाने का इरादा कर लिया। इसकी बेटी इलियाना को जब अपने बाप के इस फैसले का इल्म हुआ तो इस पर क़यामत टूट पड़ी। हिंदुस्तान छोड़कर जाने के ख्याल से ही इसका दम घुटने लगा था। और जब सिल्वेक्स ने इससे कहा, बेटी, हिंदुस्तान की आबो हवा हमें रास नहीं आ रही, यहाँ के छापा मार हमारी गिरफ्त में नहीं आ सकते। इनकी ताकत कम होने की बजाय रोज बरोज बढ़ती जा रही है, इसलिए अब हमने वतन वापस जाने का फैसला कर लिया है। तुम भी अपनी तैयारी कर लो। नहीं पापा, मैं अब आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इलियाना ने किसी हिचकिचाहट के बगैर अपना फैसला सुना दिया। मैं आपको तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं छोड़ सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? हिंदुस्तानियों के हाथों अपनी मुसलसल शिकस्त पर झंझलाए हुए यूनानी सिपहसालार सिल्वेक्स ने पहली बार अपनी बेटी को गुस्से में घूरते हुए कहा, क्या रखा है हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए? ये लोग हमारी जान के दुश्मन हैं। इन लोगों ने हमारी आधी फौज को खत्म कर दिया है और जो सिपाही बाकी बच गए हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें। अब हमारे पास वक्त है। अगर हम अब भी यहाँ से नहीं गए तो फिर जिंदगी भर नहीं जा सकेंगे। ये लोग गिरफ्तार करके जिंदगी भर के लिए हमें कैद खाने में डाल देंगे। लेकिन मैं तो पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हूँ, इलियाना ने धीमे और जज्बाती लहजे में कहा। एक हिंदुस्तानी ने मेरे पैरों में अपनी मोहब्बत की बेड़ियां डालकर
مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ اب اس قید سے رہائی پانا میرے لیے ممکن نہیں۔ سلویکس کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اپنا دل تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے لیے صدمہ ناقابل برداشت تھا، جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا اور یونان لوٹ جانے کا ارادہ کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس درمیان برشال نے ہندوستان کے تخت پر سے دوسرے دشمن ننند خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور چندر گپت کا لقب اختیار کر کے ہندوستان کے تخت پر بیٹھ گیا۔ ایک عظیم سلطنت کا مالک بن گیا، لیکن اس نے یونانی سپہ سالار سے ابھی تک اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لیا تھا۔ شاید الیانا کی محبت نے اسے اس حق کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے روک لیا تھا۔ سلویکس کو ورشال اور الیانا کی محبت کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے الیانا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن الیانا نے اپنے باپ کی کوئی بات نہ سنی اور اپنی ضد پر اڑی رہی، اور اس نے آخر میں کہا، پاپا، آپ نے تو اپنی ساری زندگی جنگی میدانوں میں گزاری ہے، اب ساری زندگی ہی لڑتے رہے ہیں، آپ نے کبھی کسی سے دوستی کی ہی نہیں، تمام عمر دشمنی ہی مول لیتے رہے۔ کاش آپ نے کبھی یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہوتی کہ محبت اور دوستی کی لذت کیسی ہوتی ہے۔ سلویکس نے آخری بار ایک اور شکست قبول کر لی۔ اس نے اپنی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا اور الیانا کو چندر گپت سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ چندر گپت اپنی محبت کی بازی بھی جیت گیا تھا۔ اس نے الیانا سے شادی کر کے اسے اپنی راج رانی بنا لیا۔ اس کا باپ بیماری سے صحت یاب ہو کر اپنی لولی لنگڑی فوج کو لے کر واپس یونان چلا گیا۔ الیانا کو چندر گپت نے راج رانی ہیلن کا نیا نام دیا تھا۔ وہ الیانا ہیلن بننے کے بعد جب تک زندہ رہی، راج رانی بن کر ہی ہندوستان میں رہی، ہندوستان میں ہی مری اور آخری وقت تک چندر گپت کی اور ہندوستان کی وفادار رہی۔ ہندوستان میں آج بھی اس کی محبت کے قصے دہرائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان کی اس تاریخی محبت پر ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔